والعزة لله العظمة لله القدرة لله الكبر لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا بصيرا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له لا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا مرشدنا هادينا ومهدينا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال سبحانه وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات محبت نال ادھر توجہ کر کے عقیدت دے نال اور محبت دے نال آقا دی ذات تے درود شریف پڑھو. ماشاءاللہ کوئی زبان خاموش نہ رہے. ادھر والے بھی بھائی درود شریف دی تلاوت سناؤ جی. ماشاءاللہ اس دی کو بڑھا دو جی تھوڑی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عبدك ورسولك صل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
سناگو پتا پتا خدایا دم بدم تیرا سناگو پتا پتا خدایا دم بدم تیرا یہ زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا جو تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے مولا تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ انتہائی قابل صد احترام معزز دوستوں اور بزرگوں، عزیز بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اج ایک مرتبہ پھر رب لم یزل دی توفیق دے نال 109ویں سالانہ شہدائے کربلا کانفرنس، شہدائے اسلام کانفرنس، اس دے اندر میری اور آپ دی حاضری اللہ دی توفیق دے نال ہو رہی ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالی اساں سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور یقیناً مبارکباد دے مستحق ہیں یہ لوگ جو اتنی محنت اور مشقت دے نال، اتنی محبت اور الفت دے نال ہر سال اس خوبصورت پروگرام دیاں 4 نشستاں بڑے پرامن اور خوبصورت طریقے دے نال انعقاد پذیر کردے ہیں۔ بلکہ میں ابتداً عرض کراں اور میری دلی دعا ہے کہ یہ جو کرسی اج خالی نظر آ رہی ہے، میں نے یاد ہے کہ گزشتہ سال اس کرسی تے صدارت کرن والی او شخصیت ساڈے مخدوم خواجہ عثمان صاحب جو اس فانی دنیا تو رخصت ہو چکے نے۔ میرے بھائیوں، میں ایک بات عرض کرتا ہونا، اے فانی دنیا ہے، اس کائنات کے اندر کسی نے بھی نہیں رہنا ہے، ہر انسان نے اس دنیا نو چھوڑ کے جانا ہے۔ لیکن دنیا والوں، اس دنیا دے اندر ایسی زندگی گزار کے جاؤ، ایسے لوگاں دے نال اپنا میل جول بنا کے جاؤ، اس زندگی دے اندر ایسے کم کر جاؤ کہ تسی اس فانی دنیا نو چھوڑ کے چلے جاؤ، اور تواڈے جان تو بعد لوگ تون اچھے نام دے نال یاد کر رہے ہوں۔ اور نبی علیہ السلام دی حدیث شریف دا مفہوم ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا دار آدمی، دنیا والا دنیا چھوڑ کے چلا جاندہ ہے، فرمایا اس دے جان تو بعد اس دے جنتی اور جہنمی ہون دا فیصلہ، فرمایا او دنیا والیاں دے تذکریاں نال پتہ چل جاندا۔ اگر جان والا دنیا چھوڑ کے گیا اور جو رہ رہے لوگ انہاں دے کول اچھے تذکرے چھوڑ کے گیا، نیک تذکرے چھوڑ کے گیا، رہن والے اس نو اچھے نام دے نال یاد کر رہے ہیں، تو سمجھ لو اس کی عاقبت کامیاب ہے۔ لیکن اگر دنیا چھوڑ کے جان والا لوگ اس نو برے نام دے نال پکار رہے ہیں تو سمجھو عاقبت برباد ہو چکی۔ میری دلی دعا ہے کہ رب تعالی عمر دراز فرمائے خواجہ یعقوب صاحب دی، اور انہوں نے صحت کاملہ
عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ میرا وجدان کہتا ہے، یقین ہے کہ جو خواجہ عثمان صاحب نیک کام کر کے گئے اور ایک خوبصورت پروگرام ہمیشہ بڑی محنت دے نال سجایا کر دے سی، اللہ دی بارگاہ دی اندر کامل امید ہے کہ میرے اللہ نو انہاں دی اے ادا، صحابہ اہل بیت دی اے نوکری میرے اللہ نو پسند آئی ہوئے گی، اور میرے اللہ نے صحابہ اہل بیت دی اس نوکری دی وجہ تو سادے اس مخدوم دی بخشش فرما دیتی ہوئے گی۔ اور آپ دی زندگی میرے اور آپ واسطے اس سبق ہے کہ جناب رہو دنیا تے، اور دنیا والوں میں عرض کردہ ہونا، دنیا دی اندر رہن والا انسان چاہے مالدار ہے، غریب ہے، فقیر ہے، تاجر ہے، مزدور ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، میرے اللہ نے دنیا دی اندر بھی اس دی عزت اپنے اسلام دی اندر رکھی ہے، اور میرے اللہ نے آخرت دی اندر بھی اس دی عزت اپنے اسلام دی اندر رکھی ہے۔ اور یقیناً اے لوگ کامیاب ہیں، یقیناً اے لوگ قابل اتباع ہیں، جنہاں نے اپنے زندگی دے شب و روز، جنہاں نے اپنی جوانی صحابہ آل بیت دی غلامی دے اندر صرف کی تھی۔ اے لوگ قابل اتباع لوگ ہیں، جنہاں نے اپنا مال صحابہ آل بیت دی غلامی دے اندر صرف کی تھا۔ یقیناً اے لوگ قابل اتباع لوگ ہیں، جنہاں نے اپنی زندگی دے شب و روز پاک پیغمبر دے صحابہ اور حضور دے اہل بیت دی غلامی دے اندر گزاری ہے۔ میرے بھائیوں بڑے یقین دے نال کہہ رہے ہیں، اگر غلامی رسول صحابہ اہل بیت دی نوکری کر کے چلے جاؤ گے، خدا دی قسم ہے قبر دی اندر بھی سرخ روح ہو جاؤ گے، اور کل قیامت والے دن بھی سرخ روح ہو جاؤ گے۔ اور میں آج دی نشست دے اندر انشاءاللہ صبح دی نشست دے اندر تو نواسے رسول دا ذکر، میدان کربلا دیاں جھلکیاں آن گیاں، لیکن شاید کچھ ساتھی کہ انہاں نوں یہ بات یاد ہوئے کہ گزشتہ سال میں اسی نشست دے اندر پاک پیغمبر دے اہل بیت دا ذکر کیتا، اور میں حضور دے اہل بیت بتا کے گیا اور گنوا کے گیا، اور دنیا والوں اس بات تے الحمدللہ العظیم فخر کرتے آسی کہ میرے اللہ نے دنیا دے اندر صحابہ اہل بیت دی نوکری نصیب فرمائی ہے، صحابہ اہل بیت دی غلامی نصیب فرمائی ہے، اور الحمدللہ اسی اسی بات کے اندر فخر محسوس کرتے ہیں، اور اپنی نجات اس بات کے اندر سمجھتے ہیں، رب کو دعا مانگتے ہیں کہ میرے اللہ جتنی زندگی باقی ہے پاک پیغمبر دے صحابہ دی بھی نوکری نصیب فرما، حضور دے اہل بیت دی بھی نوکری نصیب فرما۔ میں آج دی نشست دے اندر صحابہ اور اہل بیت دی چند خصوصیات، امتیازات، آپ دا مقام اور آپ دا مرتبہ بڑے اختصار دے نال عرض کراں گا، لیکن ابتدان بطور تمہید عرض کر دیواں، میری ملت دے نوجوانوں، اگر انشاءاللہ العزیز توجہ دے نال بیٹھو گے، پوری توجہ دو گے، تو انشاءاللہ صحابہ اور آل بیت دی عظمت دل دے اندر بٹھا کے جاواں گا۔ اور میرے بھائیوں، زندگی دا مشن ہے، زندگی دا مقصد ہے، صحابہ دی غلامی کر جاؤ، اہل بیت دی غلامی کر جاؤ، اور رب کعبہ دی قسم میرے پاک نبی دی اے دو جماعتاں ایسیاں جماعتاں ہیں کائنات دے اندر رہنے والا
کوئی انسان چاہے مالدار ہے، چاہے غریب ہے، چاہے فقیر ہے، چاہے امیر ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، جدوں تک اس کی زندگی دی اندر صحابہ دی غلامی نہیں آئے گی، جدوں تک اہل بیت دی غلامی دی اندر نہیں آئے گا، رب کعبہ دی قسم ہے دنیا وچ بھی عزت نہیں پا سکدا، آخرت وچ بھی عزت نہیں پا سکدا۔ اس واسطے کہ دین ملا، اسلام ملا، کلمہ ملا، بولو کس دے صدقے؟ اج اسی بڑے فخر دے نال اور اس تے الحمدللہ اللہ دا بڑا شکر ادا کردے ہاں کہ جناب اسی مسلمان ہاں اور ساڈا شمار اہل اسلام دے اندر ہے، ساڈا تعلق ان لوگاں دے نال ہے جنہاں نو ماں دی گود دے اندر کلمہ ملا۔ لیکن میرے بھائیو، اے جو دین ملا اسباب دی دنیا دے اندر، جو دین چل کے میرے اور آپ تک پہنچیا، کبھی تاریخ اٹھاؤ، اے دین میرے اور آپ تائیں پہنچن واسطے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ نے بھی قربانیاں دتیاں، میرے محبوب نبی دے اہل بیت نے بھی قربانیاں دتیاں۔ اور انسان پرست، انصاف پرست انسان، مضبوط ایمان اور عقیدے والا نہ کدی جماعت صحابہ نو بھول سکتا ہے، نہ کدی جماعت اہل بیت نو بھول سکتا ہے۔ اے سمجھتا ہے میرا ایمان جماعت صحابہ تو بغیر مکمل نہیں ہے، ایمانتا ہے میرا ایمان الفت اہل بیت تو بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، کائنات کے اندر میرے اللہ نے اے دو جماعتاں جو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمایا، میں ہر دو جماعتاں دیاں 5 خصوصیات بڑی اختصار دے نال یاد کرواواں گا، گناواں گا۔ دنیا والوں، میرے اللہ نے جو مقام، جو عزت، جو مرتبہ میرے پاک نبی دے صحابہ نو عطا فرمایا، اسی طرح مقام اور مرتبہ میرے نبی دے اہل بیت نو عطا فرمایا۔ میرے پاک نبی علیہ السلام دے صحابہ بھی شان والے، حضور دے اہل بیت بھی شان والے۔ یہی وجہ صحابہ دا ذکر آ جائے سنی دا دل ٹھر جائے، اہل بیت دا ذکر آ جائے سنی دا کلیجہ ٹھر جائے۔ اس واسطے سنی صحابہ نو بھی ایمان دا حصہ سمجھدا ہے اور سنی پاک پیغمبر دے اہل بیت نو بھی ایمان دا حصہ سمجھدا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، اکابرین علماء دیوبند۔ اور میرے اللہ نے ہر دو جماعتاں نو جو سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، جو پروانہ عطا فرمایا، جو عزت، جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی جماعت، جناب صحابہ کرام دی جماعت، میرے اللہ نے اس خصوصیت اور انعام دے نال نوازیا۔ فرمایا میرے پاک نبی نے، لوگو کل قیامت والا دن ہوئے گا، میرا اللہ جس وقت حساب کتاب کرے گا، انسانیت دا دار و مدار اس کی کامیابی ناکامی دا اعمال دیکھا جائے گا، نماز دیکھی جائے گی، روزہ دیکھا جائے گا، حج دیکھی جائے گی، زکوٰۃ دیکھی جائے گی، عبادات دیکھی جان گی، اعمال دیکھے جان گے۔ لیکن سنو میرے محبوب دے صحابہ دی غلامی کرنے والوں، صحابہ میرے محبوب دی او جماعت ہے، کل قیامت والے دن بھی انسانیت دا نام اعمال دیکھا جائے گا، لیکن میرے نبی دے صحابہ دی نسبت دیکھی جائے گی، میرا اللہ نہیں دیکھے گا۔ یہی وجہ ایک شاعر نے، اس نے اپنے انداز دے اندر کہا، اس نے کہا کیسے کیسے
ایسے ویسے ہو گئے اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. اس نے کیا پاک پیغمبر علیہ السلام دے آن تو پہلے صحابہ کرام میرے نبی علیہ السلام دے آن تو پہلے صحابہ کرام عام انسان دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، کلمہ نہیں ہے، لیکن نسبت ملی پاک پیغمبر دی. تو کل قیامت والے دن بھی میرا اللہ جدھر دوسرے لوگاں دا اعمال دیکھے گا ادھر صحابہ دی نسبت دے کے میرا رب فیصلہ کرے گا. اور واضح بات نہیں ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی جماعت صحابہ کرام میرے اللہ نے پہلی خصوصیت عطا فرمائی، انعام عطا فرمایا، اکرام دے نال نوازیا. کہا دنیا والو جدے آخرت دی اندر انسانیت دے نام اعمال دیکھے دارے آن گے ادھر جناب والا کالے رنگ دا بلال آئے گا، ادھر جناب والا چھوٹی ذات والا آئے گا، ادھر جناب والا کمی ذات والا آئے گا، ادھر میرے پاک نبی علیہ السلام دے صحابہ دے اندر ایسے لوگ بھی آن گے جنہاں نے جناب والا کلمہ پڑھیا ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام دی صحابیت دا شرف حاصل ہویا، لیکن نام اعمال دی اندر نمازاں دی تعداد زیادہ کوئی نہیں، نام اعمال دی اندر عبادات دی تعداد زیادہ کوئی نہیں. اور لوگوں ایسے صحابہ بھی آئے نے جنہاں نے کلمہ پڑھن تو پہلے جنہاں دی جوانی گزری ہے، پاک پیغمبر دی عداوت دی اندر جنہاں دی جوانی گزری ہے، پاک پیغمبر دے دین دے خلاف جنہاں دی جوانی گزری ہے، پاک پیغمبر دے دین تو ہٹ کے جنہاں دا شباب گزریا ہے، دین دیاں مخالفتاں کر دیا ہویا جنہاں دیاں جوانیاں گزریاں نے پاک پیغمبر دی عداوت دی اندر. لیکن دنیا والوں عرض کرتا ہونا میرے نبی دی جماعت صحابہ دی پہلی خصوصیت وے جد نام اعمال تو لیا جائے گا، جد حساب کتاب ہوئے گا، میرا اللہ اے نہیں آکھے گا او خطاب دا بیٹا عمر او میلا یاد کر جد پیغمبر دی عداوت دے اندر جد پیغمبر دی مخالفت دے اندر تلوار لے کے آیا سا، لیکن علماء کرام نے بات لکھی ہے اور صحابہ دی جڑی پہلے والی زندگی ہے وہ دنیا والوں وہ تا زندگی گزر گئی ہے. جد حساب کتاب ہوئے گا میرا اللہ فرمائے گا او میرے نبی دی جماعت جوانی اگرچہ گزر گئی، دین دی عداوت دی اندر شباب اگرچہ گزر گیا، اسلام دی مخالفت دی اندر اگرچہ اپنا تن من دھن دین دی مخالفت دی اندر لایا، لیکن جد دنیا چھوڑ کے آئے ہو میرے نبی دی صحابیت دے اندر آئے ہو، جد دنیا چھوڑ کے آئے ہو پاک پیغمبر دے صحابہ دی جماعت دے اندر اپنا شمار کرا کے آئے ہو. عرض کرتا دنیا والو نبی دے صحابہ دی پہلی خصوصیت ہے انسانیت دا نام اعمال او دا دار و مدار اعمال تے ہوئے گا تے صحابہ دی نجات میرے پاک پیغمبر دی نسبت کی جائے گی. کہ نسبت مصطفیٰ تو عجب چیز ہے جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. او جھلیا میں ایمان کی دی گل اس جگہ تے تو عرض کردا ہونا کہ خطاب دی زندگی دے صبرات او نہ
ویکھیا کر جڑے جوانی دے اندر گزارے نے عمر دی زندگی اجے او نہ بیان کریا کر جڑی نبی دی مخالفت دے اندر ہے عمر نو پڑھنا ہے بس عمر دی او زندگی لے کے آیا کر جڑی کلمہ پڑھ لون تو بعد کدی بدر دے میدان دے اندر پیغمبر دے نال گزر رہی ہے کدی احد دے میدان دے اندر پیغمبر دے نال گزر رہی ہے کدی تبوک دے اندر پیغمبر دے نال گزر رہی ہے کدی یرموک دے اندر پیغمبر دے نال گزر رہی ہے کدی الجناب والا سفر دے اندر پیغمبر دے نال گزر رہی ہے کدی حضر دے اندر پیغمبر دے نال گزر رہی ہے او کل نسبت ہو گئی ہے جب کلمہ نہیں سی پڑھیا او خطاب دا بیٹا عمر ہے سی جب تلوار لے کے آیا بد نبی دی غلامی دے اندر آیا جب کلمہ نہیں سی پڑھیا او تو دنیا جان دی کوئی نہیں او تو مقام کوئی نہیں او تو مرتبہ کوئی نہیں او تو عزت کوئی نہیں او تو جلال کوئی نہیں او تو مقام کوئی نہیں جب آیا نبی دی غلامی دے اندر حضرت والا اور اللہ نے او مقام عطا فرمایا بت بولدا دنیا تے کھلو کے زمین تے کھلو کے اور اپنی رائے پیش کردا ہے میرا اللہ عمر دی رائے تے قرآن بنا کے ٹوردا ہے بت جناب والا زمین تے تھوڑا ماردا ہے بت آئے ہوئے زلزلے تھم ویندے نے بت جناب والا جد نسبت پیغمبر دے نال ہو گئی ہے بت او ویلا بھی آیا خلافت دا زمانہ جناب فاروق اعظم دا آپ چلتے جا رہے نے رستے دے اندر دیکھیا ایک بڑھیا مائی روندی کھلوتی ہے زمین تے بیٹھی ہوئی ہے جناب فاروق اعظم نے پوچھیا فرمایا اما جان کیویں پریشان بیٹھی ہے اللہ غنی اے بڑھیا جواب دیندی ہے او خطاب دیا پترا حکومت تیری ہے خلافت تیری ہے دور خلافت تیرا ہے تے میں تھوڑے سارے پیسے جوڑے نے انہاں پیسیاں دے نال میں تیل خریدیا تاکہ گھر وچ دیوا جلاواں تاکہ گھر وچ روشنی کرا اے امیر المومنین چل دیا میں نے ٹھڈا لگیا اور میرا تیل زمین تے بک گیا زمین نے میرا تیل چوس لیا آ جوانا تیری پوری توجہ چاہتا وا اللہ غنی جناب فاروق اعظم نے فرمایا او بڑھیے تیل جو بک گیا ہے زمین نے جو چوس لیا ہے میں بیت المال وچوں اور پیسے دیون کھان تیار ہاں بیت المال وچوں تیل لے کے دیون کھان تیار ہاں بڈھی نے عجیب جواب ماریا آکھیا عمر نانا بیت المال وچوں پیسے بھی نہیں لیندی نواں تیل بھی نہیں لیندی زمین آڈر دے میرا چوسیا ہوا تیل واپس کر چھوڑے او دنیا والو جدن تئی محمد دے نال نہیں جڑیا او دن تئی اٹھ چرائے بھی نہیں آندے تے جد محمد دے نال نسبت ہو گئی جد پیغمبر دے نال جڑ گیا بت فاروق اعظم زمین آڈر کرے لکھن والا لکھدا ہے عمر دے جملے اجے پورے نہیں ہوئے زمین پیتا ہوا تیل واپس کر چھوڑیا نسبت مصطفیٰ تو عجب چیز ہے جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم پہلی خصوصیت میرے نبی دی جماعت صحابہ دی دنیا والو کل اعمال تے دار و مدار
کامیابی ناکامی دا ہوئے گا، لیکن صحابہ او جماعت میرا اللہ جنہاں دی نسبت ویکھے گا پار کردا جائے گا۔ اور دنیا والوں ساری انسانیت نو میرے اللہ نے حکم فرمایا، میرے ہاں مقام اس دا زیادہ، مرتبہ اس دا زیادہ، عزت اس کی زیادہ، جدے کول تقوی زیادہ، جدے کول تقوی زیادہ، او دا مقام اللہ دیا زیادہ۔ او لوگوں پھر میں عرض کرا، پھر دنیا والے علماء کرام چلے نے تقوی دی تلاش دی اندر، اور اولیاء کرام تقوی حاصل کر رہے نے، طلباء نظام تقوی حاصل کر رہے نے، حفاظ کرام تقوی حاصل کر رہے نے، مسجداں والے تقوی حاصل کر رہے نے، منبر محراب والے تقوی حاصل کر رہے نے۔ میں کیا کرنا چاہتے ہو؟ ارے اللہ دیا مقام لینا چاہتے ہیں، جس تقوی نو لبن واسطے ساری انسانیت پھر رہی ہے۔ ارے میرے نبی دے صحابہ دی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ میرے اللہ نے فرمایا وَأَلْزَمُهُمْ كَلِمَةُ التَّقْوَىٰ، فرمایا او تقوی جنہوں حاصل کرنے واسطے ساری انسانیت پھر رہی ہے، او تقوی میرے اللہ نے صحابہ دے نال لازم کر چھوڑیا، صحابہ دے دلاں دے وچ وسا چھوڑیا، اور میرے اللہ نے فرمایا انہیں تقوی عطا نہیں کیتا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ میرا اللہ فرماتا ہے او دنیا والوں میں نبی دے یاراں دے دلاں دے اندر تقوی کیوں رکھ چھوڑیا، میں نبی دے یاراں نو، نبی دے صحابہ نو متقی کیوں بنا چھوڑیا؟ انہیں تقوی نہیں عطا فرمایا، بلکہ میرے اللہ نے فرمایا میں اس جماعت پہلے امتحان لیا، میں اس جماعت نو پہلے آزمایا، مولا کریمہ تیکھی میں آزمایا۔ فرمایا نبی دی زندگی اٹھاؤ، میرے نبی دے مکے والی زندگی، جد پاک پیغمبر توحید کا علم لہرا رہا ہے، نال سونا صدیق میرے نبی دے نال توحید کا علم لہرا رہا ہے، میرا نبی پتھر کھا رہا ہے، صدیق بھی پتھر کھا رہا ہے، میرا نبی تانے برداشت کر رہا ہے، صدیق بھی تانے برداشت پیا کرتا ہے، میرے نبی نو عزا دتی جاندی ہے، صحابہ نو بھی عزا دتی جاندی ہے۔ فرمایا تقوی کیویں ملیا ہے؟ کدی خباب نو انگاریاں تے لٹا کے تقوی کیویں ملیا ہے؟ کدی بلال نو تپدی ریت تے لٹا کے تقوی کیویں ملیا ہے؟ کدی مہینہ مہینہ گھر دے اندر پھاکے کروا کے تقوی کیویں ملیا ہے؟ آزمائش دے اندر پا کے تے عرض پیا کرے نہ دنیا والو۔ دوسری خصوصیت نبی دے صحابہ دی تقوی لمن واسطے ساری انسانیت نکلی ہے، تے او تقوی میرے اللہ نے صحابہ دے دلاں وچ پیوست کر چھوڑیا۔ تیسری خصوصیت یاد کرا کے جاواں گا بات، میرے اللہ نے کل قیامت والے دن جد فیصلہ فرمانا ہے، علماء نے لکھیا جنت والے جنت وچ چلے جان گے اور اہل نار جہنم وچ چلے جان گے۔ حضرت والا اج عرض کیتی جائے جنہ دے واسطے میرے اللہ قرآن وچ فرمایا رضی اللہ، میں تواڈے نال راضی ہو گیا۔ او دنیا والو، ایمان والو، اللہ سب نو جنت لے جائے، اچھی آمین آکھویا۔ اس راضی اللہ دا مقام تین تمن ادو سمجھ آئے گا جد جنتی جنت ٹر جان گے تے میرا اللہ پوچھے گا او جنت والے جنت
دی اندر کیڑی چیز دی لوڑے اے آکھن کے مولا کریمہ نہراں بھی مل گئیاں دودھ دیاں مولا کریمہ نعمتاں بھی مل گئیاں میرا اللہ فرمائے گا بتاؤ جنتیو کیڑی شے دی لوڑے تے جناب والا اے اگو بول کے آکھن گے میرا اللہ تو راضی ہو جا اور حضرت والا علماء نے لکھیا جد اہل جنت نو میرا اللہ فرمائے گا او جنت والو راضی اللہ اللہ فرمائے گا میں راضی ہو گیا اہل جنت دے نال اللہ کدو کہہ رہا انہاں نو جب دنیا تے امتحان پاس کر لے جناب والا جوانیاں دین دی خاطر لٹا لیاں مال و متا دین دی خاطر لٹا رہا کامیاب ہو گئے جنت وچ ٹر گئے اور اللہ فرمائے گا رضی اللہ میں جنت آلیاں دے نال راضی ہو گیا علماء نے لکھیا اہل جنت عرض کرن گے مولا کریمہ تیری ربوبیت دی قسم ہے جد تو سنا کیا رضی اللہ اور لذت جنت دے اندر بھی نصیب نہیں ہوئی جڑی لذت تیرے ان الفاظ دے اندر نصیب ہوئی اور جنت جان والیو تل تمل میرا اللہ جنت چ رضی اللہ آکھے گا میں ان صحابہ دی نوکری کیویں نہ کراں میں ان صحابہ دے نغمے کیویں نہ سناواں میں انہاں صحابہ دی غلامی کیویں نہ کراں میں انہاں صحابہ دے گل کیویں نہ گاواں میں صدیق نو سلامیاں کیویں نہ کراں میں فاروق دی عظمت کیویں نہ بیان کراں میں عثمان و علی نو کیویں بھول جاواں میں نبی دے صحابہ 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 دی رٹ کیویں نہ لاواں کہ جنت نو جنت والیاں نو جنت دے اندر میرا اللہ آکھے گا رضی اللہ تے صحابہ میرے نبی دیو جماعت جنہوں دنیا وچ میرے اللہ نے آکھیا رضی اللہ خالی رضی اللہ نہیں آکھیا فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اے میرے نال راضی ہو گئے تے میں رب انہاں دے نال راضی ہو گیا تکبیر تاج و تخت ختم نبوت شان صحابہ مقام صحابہ خلافت راشدہ میری ملت دے نوجوانوں ترے خصوصیات میں صحابہ دیاں رض کیتیاں چوتھی خصوصیت اے پکا کے جوائے یاد کرائے میرے نبی دے صحابہ دی چوتھی خصوصیت کیا عرض پیا کرنا میرے اللہ نے فرمایا او میرے محبوبہ قیامت دی صبح تائیں اسا جناب والا ضابطہ بنا چھوڑیا جو ایمان قبول کرے گا جڑا کلمہ پڑھے گا جڑا اسلام تے آئے گا کامیابی اسے نو ملے گی جے کلمہ کوئی نہیں پڑھیا وت بھاوی کوٹھی والا وت بھاوی مکان والا وت بھاوی بنگلے والا وت بھاوی تجارت والا وت بھاوی پراپرٹی والا وت بھاوی دنیا والا وت بھاوی ڈگری والا جے دل وچ ایمان کوئی نہیں او دا جناب والا دنیا تے آخرت کامیاب کوئی نہیں جناب والا میرے اللہ دے محبوب نے فرمایا ساری انسانیت نو آدر جاری فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ قولوا لا الہ قولوا لا الہ قولوا لا الہ لا الہ الا اللہ فرمایا جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا وقت اونچی کوٹھی والا تابی کامیاب ہو جائے گا لا الہ الا اللہ پڑھے گا وقت بھامی ریڑی والا تابی کامیاب ہو جائے گا لا الہ الا اللہ پڑھے گا وقت بھامی مزدوری کرنے
پڑھنے والا تبھی کامیاب ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ پڑھے گا بدبھامی چھوٹی ذات والا تبھی کامیاب ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ پڑھے گا بدبھامی کالے رنگ والا تبھی کامیاب ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ پڑھے گا بدبھامی کنگال آدمی ہے تبھی کامیاب ہو جائے گا، جدے دل وچ ایمان کوئی نہیں، پاویں زیادہ مال والا ہے، پاویں زیادہ دولت والا ہے، نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی، ساری انسانیت نو میرے اللہ نے حکم فرمایا ایمان قبول کرو، ایمان لے کے آؤ، او میری ملت دے جوانوں میں قربان جاواں، نبی دے صحابہ تے میں قربان جاواں، نبی دی جماعت تے جنہاں دے بارے میرے اللہ نے قرآن چلان فرمایا اولئیکا کتب علیکم الایمان، اور فرمایا ایمان والو ساری انسانیت نو ایمان لمن دا حکم صحابہ نے جنہاں واسطے میرے اللہ نے ایمان نو لکھ چھوڑیا۔ ایمان اور میرے بھائیوں پنجویں خصوصیت میرے نبی دی جماعت دی بڑی توجہ، ایمان کیویں لے کے آنا ہے، کلمہ کیویں پڑھنا ہے، ایمان کیڑی چیز دا نام ہے، کلمہ کیویں پڑھنا ہے، مسلمان کون سنیندا ہے، جناب والا ایمان والا کون ہے، کامل ایمان کس دا ہے، قیامت دی صبح تائیں میرے اللہ نے معیار بنایا، میرے نبی دی جماعت صحابہ نو معیار بنایا، اور میرے اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، فرمایا ایمان لیو، ایمان لے کے آنا چاہتے ہو بس ایمان لے کے آوائے، جنہیں پیغمبر دا صدیق لے کے آیا، جب ایمان لے کے آنا چاہتے ہو بس ایمان لے کے آوائے، جنہیں پیغمبر دا فاروق لے کے آیا، جب ایمان لے کے آنا چاہتے ہو بس ایمان لے کے آوائے، جنہیں پیغمبر دا عثمان لے کے آیا، جب ایمان لے کے آنا چاہتے ہو بس ایمان لے کے آئے، جنہیں پیغمبر دا علی آیا، ایمان لے کے آنا چاہتے ہو بس میں یار صحابہ نو بناؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، فرمایا ایمان آلیو، ادھر تئی ایمان قبول کوئی نہیں جدن تئی صدیق دی طرح ایمان نہیں لے کے آؤ گے، ادھر تئی ایمان قبول کوئی نہیں جدن تئی نبی دے صحابہ کی طرح ایمان لے کے نہیں آؤ گے، تو دنیا والو پھر میں عرض کیوں نہ کراں، میرے نبی کی جماعت او صحابہ ہے، قیامت کی صبح تئی میرے اللہ نو جنہاں نو ایمان دا معیار قرار دیتا ہے، پھر میں سریعام عرض کردا او میرے سنگیا، اگر دل کے اندر ابو بکر نہیں آئے گا ایمان قبول کئی نہیں، اگر دل کے اندر جناب عمر نہیں آئے گا ایمان قبول کئی نہیں، اگر دل کے اندر جناب عثمان نہیں آئے گا ایمان قبول کئی نہیں، اگر دل کے اندر جناب معاویہ علی نہیں آن گے ایمان قبول کئی نہیں، اگر دل کے اندر جناب حسن و حسین نہیں آن گے ایمان قبول کئی نہیں، ایمان قابل قبول اسے دا ہے جدے دل میں صحابہ بھی نے، ایمان قابل قبول اسے دا ہے جدے دل وچ میرے نبی دے اہل بیت نے۔ جاؤ چھوڑو یہ جو پھر کے تمہارے ہیں، جاؤ لے جاؤ یہ جو پھر کے تمہارے ہیں، صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت ہمارے ہیں، او یارو جو میرے نبی دی جماعت
بس میں گفتگو مکمل کر رہا ہوں جی میرے نبی دی جماعت صحابہ دی جماعت شان والی انہیں میرے نبی دی جماعت اہل بیت دی جماعت شان والی میرے 2-3 منٹ رہ گئے نے میں جناب نبی علیہ السلام دی اہل بیت دا تذکرہ تھوڑا جہا کر کے پھر جناب والا دعا لے رہا جی میرے نبی دی جماعت صحابہ دی جماعت شان والی انہیں نبی دے اہل بیت دی شان والے جی صحابہ مقام والے انہیں اہل بیت دی مقام والے جی صحابہ دی خصوصیات انہیں اہل بیت دی خصوصیات تے پہلی خصوصیت میں یہ عرض کرتا ہونا او دنیا والو میرے اللہ نے انسانیت دا تزکیہ کرن واسطے انسانیت نو پاک کرن واسطے انسانیت دے دلاں وچوں شرک کڈھن واسطے انسانیت دے دلاں نو دھوون واسطے انبیاء دا سلسلہ جاری فرمایا انسانیت نو پاک کرن واسطے جناب آدم صفی اللہ آیا انسانیت نو پاس کرن واسطے جناب نوح نجی اللہ آیا انسانیت نو پاک کرن واسطے جناب ابراہیم خلیل اللہ آیا انسانیت نو پاک کرن واسطے اسماعیل ذبیح اللہ آیا جناب عیسیٰ روح اللہ آئے جناب موسیٰ کلیم اللہ آئے اور لوگوں انسانیت دی تطہیر دی باری آئی میرے اللہ نے اعلان فرمایا تے رب دا خلیل بھی یا دعا پیا منگدا ہے ربنا وبعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم میرا اللہ میں او نبی پیا منگدا وا جڑا قرآن پڑھ کے بھی سناوے تے لوکاں دی تطہیر بھی کرے انہاں دا تزکیہ بھی کرے او دنیا والو جب انسانیت دی تطہیر دی باری آئی میرے اللہ نے پیغمبر دی جماعت لو میرے اللہ نے انبیاء دی جماعت لو مبعوث فرمایا لیکن اہل بیت والو جب میرے نبی دے اہل بیت کا ذکر آیا میرے نبی دے اہل بیت دی باری آئی میرا رب آپ بولیا فرمایا سنو دنیا والو انما یرید اللہ لیظہر عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا انسانیت دا تزکیہ نبی آ کے کرے میں ان آل بیت دی غلامی کرن والا جنہاں دے تزکیے تے تطہیر دی واری آوے میرا اللہ آ فرماوے او دنیا والو اے میرے نبی دے او آل بیت جنہاں دی پاکی دی گواہی میں اللہ نے آپ دے چھوڑیے دنیا والو جویں نبی دے صحابہ شان والے انہیں نبی دے آل بیت شان والے اسی واسطے عرض کرتا ہوتا او دنیا والو اگر صحابہ نو دلاں وچ نہیں بساو گے تابع ایمان مکمل کوئی نہیں تے اہل بیت نو دلاں وچ نہیں بساو گے تابع ایمان مکمل کوئی نہیں جے دنیا آخرت دیاں کامیابیاں چاہنا ہے وقت دل دے ایک خانے وچ نبی دے صحابہ دی تصویر بنا لے وقت دل دے دوے خانے میں نبی دے آل بیت دی تصویر بنا لے تے گفتگو دا لبے لباب دے رہا او میرے بیلیا صحابہ آل بیت نو مننا کیویں ہے صحابہ آل بیت دے نال محبت کیویں کرنی ہے ہاں محبت کیویں کرنی ہے جڑا دین نبی دے صحابہ تے نبی دے آل بیت تین تے میں بچا کے دے گئے نے اج اس سونی محفل دی اندر ارادہ کر کے جائے گا
عزم لے کے جائے گا اور جناب عزم کر کے جائے گا آج تو بعد میری زندگی اسلام تو ہٹ کے نہیں گزرے گی، آج تو بعد میری جوانی صحابہ آل بیت والی، آج تو بعد میرا لباس صحابہ آل بیت والا، آج تو بعد میرا چہرہ صحابہ آل بیت والا، آج تو بعد میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا جاگنا، میرا سونا، میرا کھانا، میرا پینا، میری صبح، میری شام، میری گھڑی، ہر گھڑی ہر آن صحابہ تے آل بیت والی، آج تو بعد میری خوشی تے غمی صحابہ تے آل بیت والی، آج تو بعد میری شادی تے میرا بیاہ صحابہ آل بیت والا۔ او بیلیا صحابہ آل بیت نقش قدم تے چلنا تیرا کم ہے، تے دنیا آخرت دے اندر کامرانیاں تے کامیابیاں دا، کامیابیاں تے کامرانیاں دا اعلان کر دینا رب غفار دا کم ہے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، واخر دعوانا